میرا باپ مجھے روزہ نہ رکھنے دیتا، نہ وہ خود روزہ رکھتا اور نہ ہی گھر میں کسی کو روزہ رکھنے دیتا۔ میں اپنے باپ سے چھپ کر روزہ رکھتی۔ جس دن اسے پتہ چل جاتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، وہ مجھے بہت مارتا۔ ایک روز میں کمرہ بند کر کے افطاری کے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت میرا باپ اپنے کچھ آوارہ دوستوں کو لے کر میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اذان ہوئی، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرے باپ نے اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ میں نے آج بھی روزہ رکھا تھا اور سارا دن آفس میں کام کر کے تھک چکی تھی۔ میری چھٹی کا وقت قریب ہی تھا۔ یہ ایک بڑا سا ہوٹل تھا جہاں میں 6 مہینے سے نوکری کر رہی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کمرے کی چابیاں دیتی، اور کبھی کبھی تو کمروں کی صفائی بھی کرنی پڑتی۔ اور جب تھکی ہاری گھر لوٹتی تو مجھے وہاں اپنے بھائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ بھائی مجھے جن نظروں سے دیکھتا، وہ نظریں میرے وجود کے آر پار ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھ میں کیا ٹٹولنا چاہتا تھا۔ بھائی کی نظروں سے مجھے بہت ہی خوف آتا تھا، اور میں ہمیشہ گھر جاتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں تھکی ہاری گھر لوٹی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ میرا بھائی میرے کمرے میں موجود تھا۔ پتہ نہیں وہ کس چیز کی تلاش میں تھا، لیکن اگر اس کے ہاتھ وہ چیزیں لگ جاتی جو میرے استعمال میں تھی تو شاید میرا انجام بہت برا ہوتا۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے گھبراتے ہوئے بھائی سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، جو میرے کمرے میں سب الٹ پلٹ کر رہے ہو؟ بھائی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ مجھے پیسے چاہیے۔ اسے نشے کی طلب ہو رہی تھی اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کے بعد اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی کہ اس کے ہاتھ کچھ ایسا نہیں لگا جو میری بربادی کا سبب بنتا۔ میں نے جلدی سے اپنا پرس کھول کر کچھ نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور اسے اپنے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ جلدی سے میں نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا تو میری سانس میں سانس آئی، کیونکہ میرے بھائی نے وہ الماری نہیں کھولی تھی جہاں میرا خاص سامان رکھا ہوا تھا۔ میں اپنے گھر والوں سے چھپا کر جو کچھ کر رہی تھی، اگر انہیں ان کا علم ہو جاتا تو شاید مجھے جلتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا۔ حقیقت کو ساری دنیا سے چھپا رکھا تھا، اور اتنی جلدی میں اس حقیقت کو عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے صحیح وقت اور صحیح موقع کا انتظار تھا۔ میرا بھائی روز ہی نشے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا تھا، اور اسی وجہ سے مجھے یہ نوکری بھی بہت ہی زیادہ مجبوری میں کرنی پڑی تھی۔ مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں جب ابا کے انتقال کے وقت بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آج سے میں تمہارا باپ ہوں اور تمہاری ہر فرمائش پوری کروں گا۔ میں اپنے بھائی کو اس دن سے اپنا بھائی اور باپ دونوں ہی سمجھتی تھی، مگر بھائی کو کام کاج کرنے کی عادت نہیں تھی، اور وہ شراب کے نشے میں مست ہو کر ہر وقت گھر میں پڑا رہتا۔ اماں پہلے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اماں کی بوڑھی ہڈیوں میں ہمت نہیں رہی تھی، اور ایسے میں نے ہی نوکری کر لی۔ بھائی نشے میں اس قدر گڑک ہو گیا تھا کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس کی ایک جوان بہن بھی ہے، بلکہ اسے تو میرا نوکری کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ میں ہوٹل سے واپسی آتی تو مجھے شکی نگاہوں سے دیکھتا اور عجیب عجیب سوال پوچھنے لگتا۔ میں کما کر نہ صرف اسے پال رہی تھی، بلکہ اس کی غلامی بھی کر رہی تھی۔ اس کی مرضی کے خلاف ایک کام بھی نہیں کرتی، اگر کرتی تو وہ مجھے مارنے کو آ جاتا۔ اور پھر ایک دن میرے بھائی نے میرے ساتھ وہ کچھ کیا جو میں بتانے سے بھی قاصر ہوں۔ میں چیختی رہ گئی، لیکن میرے بھائی کو مجھ پر ذرا ترس نہیں آیا۔ وہ بھائی جس نے کہا تھا کہ آج سے میں تمہارا بھائی نہیں بلکہ باپ ہوں۔ میری یہ کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، کس طرح میرے بھائی نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ میرا نام مسکان ہے۔ میرے ابا میری پیدائش پر خوش نہیں تھے، کیونکہ انہیں بیٹا چاہیے تھا، اور پھر میرا بھائی بہت ہی منت و مرادوں کے بعد پیدا ہوا۔ میرے ابا کو بیٹے کی شدید خواہش اس لیے تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بیٹے کی پیدائش ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ جب میں پیدا ہوئی تو ابا کا دل بجھ سا گیا، اور ابا کہنے لگے کہ اگر بیٹا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی، کیونکہ میری پیدائش کے 4 سال بعد بھی اماں دوبارہ حاملہ نہ ہو سکی، تو ابا مجھے منحوس سمجھنے لگے۔ اور پھر 5ویں سال اماں دوبارہ سے امید سے ہو گئی، اور اماں نے میرے بھائی کو جنم دیا۔ بھائی کی پیدائش پر ابا نے سارے ہی علاقے میں مٹھائی بانٹی اور بہت خوشیاں منائی۔ بھائی باپ کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اور میں ایک کونے میں پڑی رہ گئی۔ جیسے جیسے بھائی بڑا ہونے لگا، ابا کا لاڈ پیار بڑھتا ہی چلا گیا۔ بے جا لاڈ پیار نے بھائی کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور وہ مجھے بھی اپنے آگے حقیر جانے لگا۔ کبھی اسکول سے اس کی شکایت آتی تو کبھی گلی محلے میں لڑائی جھگڑا کر بیٹھتا۔ اماں اس پر سختی کرنا چاہتی تو ابا اماں کو ہی مارنے آتے۔ ابا کی زبان پر صرف میرے بھائی کا نام ہوتا۔ ابا اس کی ہر چھوٹی سی بڑی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو گروی رکھنے کو بھی تیار ہو جایا کرتے۔ میرے بھائی نے غلط صحبتوں میں پڑھ کر اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی تھی، اور ابا نے اس بات پر بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ اسے ڈھیل اور غلط صحبتوں نے بھائی کو
जेल में भी पहुंचा दिया था। और ये बात अब्बा से बर्दाश्त ना हो सकी। अब्बा के पास भाई की ज़मानत करवाने के लिए पैसे नहीं थे, और अपने इकलौते बेटे को जेल की सलाखों के पीछे देकर अब्बा को दिल का दौरा पड़ गया, और अब्बा खामोशी से ही हम सबको छोड़कर चले गए। मैं और अम्मा तनहा रह गई थी। अम्मा ने लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। भाई की ज़मानत के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। 6 महीने बाद पुलिस ने खुद ही इसे छोड़ दिया। वो किसी जुए के अड्डे से पकड़ा गया था, और मामला रफा दफा हुआ तो भाई भी घर आ गया। लेकिन वो पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गया था। जेल में इसे गलत लोग मिले थे, और बाहर निकलते ही वो शराब नोशी का आदी बन गया। और ना ही इसे घर का होश था, और ना ही हमारा। बस अम्मा से पैसे लेता और शराब के अड्डे पर पहुंच जाता। इकलौते बेटे की बर्बादी देखकर अम्मा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। फिर जब अम्मा में काम करने की हिम्मत न रही, तो मैंने ही काम ढूंढ ढांड कर एक होटल में मैं नौकरी कर ली। बेटे को अब्बा ने अपने मुस्तकबिल का सहारा समझा था, और इनके नाम पर दाग बन चुका था। इसे ना ही मेरे होटल की नौकरी पसंद थी, और ना ही मेरा घर से बाहर निकलना। लेकिन शराब के लिए पैसे वो मुझसे ही पाबंदी से लेता था। उम्र में वो मुझसे 5 साल छोटा था, लेकिन लंबा चौड़ा मर्द नज़र आने लगा था। अब्बा की तरह इसे भी शायद मेरा वजूद पसंद नहीं था, इसलिए जानबूझकर मुझे तंग करता। और मैं थकी हारी वापस घर आती तो मुझे शराब का गिलास बनाने के लिए कहता। अक्सर इसके शराबी दोस्त भी हमारे घर आ जाते। वो सब मिलकर ऐसी महफिल सजाते कि मैं खौफ के मारे अपने कमरे में बंद हो जाती। शराब की बू से मेरी तबीयत ख़राब होने लगती थी। पता नहीं क्यों मुझे शराब से और शराबी लोगों से बहुत खौफ आता था। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो ना ही मेरी समझ आती थी, और ना ही मैं इन पर अमल करके खुश होती थी। मेरे भाई और इनके दोस्तों की वजह से मैं घर से भागने लगी थी। नौकरी से छुट्टी होने के बाद भी मैं ज़्यादातर यहाँ वहाँ गुजारने लगी, और ऐसे में मेरी दोस्ती मेरे होटल में काम करने वाले एक मुसलमान लड़के से हो गई। इसका नाम मुनव्वर था, और वो बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का था। मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि मैं गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, और पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहने की वजह से मेरा वास्ता बहुत से मुसलमान लोगों से पड़ता था। मुनव्वर से भी दोस्ती क्या हुई, मैंने छुट्टी के बाद ज़्यादातर वक्त इसके साथ ही गुजारना शुरू कर दिया। वो एक छोटे से गांव से लाहौर नौकरी के लिए आया हुआ था, और तन्हाई का शिकार था। मैं इसके साथ बैठ जाती, और वो मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताता। मैं इससे बहुत सारे सवालात पूछती, और वो मुझे इसका सही जवाब देता चला जाता। मुनव्वर की मेरे ज़िंदगी में आने से बहुत कुछ बदल कर रह गया था। सालों से जो बातें मेरे दिल में थी, वो जब ज़ुबान पर आई तो मुनव्वर ने हर सवाल का जवाब देकर मेरी सोचों का रुख ही बदल दिया था। मैं जब भी पत्थर की मूर्तियों के आगे हाथ जोड़कर खड़ी होती थी, मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आते। मुझे शुरू से ही तारीखी किताबें पढ़ने का शौक़ था। मैं जब भी सदियों पुरानी तारीख टटोलती तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरा धर्म सवाए झूठ के और कुछ नहीं है। अक्सर मैं होटल के कमरों की सफाई के लिए जाती, तो जो कमरे में हमारे मज़हब के लोग इस्तेमाल करके छोड़ जाते, इनमें मुझे नापाकी महसूस होती। शराब की बोतलें, शराब की बू इनके कमरों में महक रही होती, और इनकी सफाई में भी मुझे बहुत दिक्कत पेश आती। और जिन कमरों को मुसलमान लोगों ने इस्तेमाल किया होता, वो इतनी खुशबूदार और महकते हुए महसूस होते कि मेरा दिल खुश हो जाता। मैं सोचती हूँ कि जो लोग इतने पाक साफ़ होते हैं, इनका दीन कितना खूबसूरत होगा। अपने भाई को नशे की हालत में धुत देखती तो मुझे लगता है ये चीज़ ठीक नहीं है, और इस पर पाबंदी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे भाई को नशे की हालत में ना ही अपना होश रहता था, ना ही अम्मा का, और ना ही मेरा ख्याल होता था। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनका मैं वक्त के साथ साथ मौज़ूआना करने लगी थी। और फिर जब मुनव्वर ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया, तो मेरी सोच में तब्दीली आ गई। होटल से वापसी पर एक लाइब्रेरी पढ़ती थी। एक दिन मैंने लाइब्रेरी से तारीख की बहुत सारी किताबें ली और घर आ गई। कमरे में बंद होकर रातों को जाग जाग कर मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। तो 1400 साल पुराने वाक़यात ने मेरा दिल मोम कर दिया। मैंने एक ऐसी हस्ती के बारे में पढ़ा जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, और इसके किरदार की गवाही तो काफिर भी दिया करते थे। हर गुज़रते दिन के साथ इन किताबों में मेरी दिलचस्पी बढ़ती रही। लेकिन मेरे भाई की नज़र मुझ पर बहुत तेज़ हो गई थी। वो मुझ पर नज़र रखने लगा था, और फिर हमारे पड़ोस में नए लोग आकर शिफ्ट हुए। तो अम्मा के कहने पर मैं इनकी मदद करवाने के लिए चली गई, क्योंकि इस दिन मेरे होटल की छुट्टी थी। वहाँ जाके मुझे पता चला कि वो एक मुसलमान फैमिली है। शायद अम्मा को इस बारे में इल्म नहीं था, और ना अम्मा मुझे कभी यहाँ भेजती। और वो लोग बहुत ही अच्छे और मिलनसार लोग थे। मैंने बिना धर्म का फ़र्क किए इनकी मदद करना शुरू कर दी, और इनका सामान सेट करवाते हुए मुझे इनकी बेटी की बहुत सी किताबें मिली
جو میں نے وقتی طور پر پڑھنے کے لیے مانگ لی تھی۔ وہ مذہبی کتابیں تھیں، میں ان کا مطالعہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کتاب اپنی چادر میں چھپا کر جب میں شام کو گھر لوٹی تو میرا بھائی دروازے پر کھڑا تھا، جو مجھے دیکھ کر غصے میں کہنے لگا کہ تو ان مسلمانوں کے گھر میں کیا کرنے گئی تھی۔ بھائی کا لہجہ اور نشے میں ڈوبی سرخ آنکھیں مجھے کپکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اتنے میں اماں پیچھے سے آ گئی اور کہنے لگی کہ مسکان کو معلوم نہیں تھا، میں نے ہی اسے مدد کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ مجھے بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہیں۔ بھائی نے انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کی کہ آئندہ میں نے ان کے گھر کا رخ کیا تو میری ٹانگیں توڑ دے گا۔ بھائی تو گھر سے نکل کر چلا گیا، لیکن میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا اور وہ کتاب الماری میں چھپا دی۔ انہیں پڑھنا چاہتی تھی، ان کی گہرائی اور سچائی کو جاننا چاہتی تھی۔ میرا دل بدلنے لگا تھا۔ مجھے اپنے دھرم سے زیادہ مسلمانوں کے دھرم میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تو میرا دل بےتاب ہو کر مچلنے لگتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے تو میرا حال ایسا تھا کہ اذان کی آواز سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے، مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی اور میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگتی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے یہ آواز مجھے پکار رہی ہو، مجھے کامیابی کا راستہ بتا رہی ہو۔ میں نے اپنی ماں اور بھائی سے چھپ کر پڑوسیوں کے گھر جانا شروع کر دیا۔ منور کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی میں نے بہت سارے سوال پوچھے اور ان کے ساتھ میرا دل بہت ہی خوش ہوتا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب میں نے خود منور سے کہا کہ وہ مجھے کلمہ پڑھا دے۔ میری بات سن کر منور بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے اس بات کی بھی تاکید کی کہ اگر تم کلمہ پڑھ رہی ہو تو فوراً اپنے گھر والوں کو اس بارے میں نہ بتانا، بلکہ ان کا دل جاننے کی کوشش کرنا، ان کا دل بدلنے کی کوشش کرنا اور پھر انہیں اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتانا۔ میں نے فوراً اس کی بات مان لی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی کس مزاج کا ہے، اور وہ شراب کے نشے میں تو اسے بالکل بھی ہوش نہیں رہتا۔ اور پھر میں تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ شروع میں دین بھی ایسے ہی پھیلا تھا، اس لیے میں نے اپنی سچائی الماری میں بند کر دی اور کلمہ پڑھ کر چھپ چھپ کر عبادت کی شروعات کی۔ مجھے مسلمان ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے، لیکن میں نے اس بارے میں اپنے بھائی کو بالکل بھی بھنک نہیں لگنے دی تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی نظریں ہر وقت میرے وجود کے آر پار ہونے لگی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں بند ہوتی تو مجھے ایسا لگتا کہ وہ میرے کمرے کے باہر چکر کاٹ رہا ہو۔ ایک دفعہ اس نے مجھے پڑوسیوں کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا اور اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرا پورا چہرہ نیل سے بھر گیا۔ اسے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی اور وہ اس بات کے بالکل خلاف تھا کہ میں یا اماں ان لوگوں سے کوئی رابطہ بھی رکھیں، اور میں یہ سوچ کر کانپ جاتی کہ جیسے میرے بھائی کو میری سچائی کا پتہ چلے گی، اس دن پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اور پھر ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوا تو میں مسلمان ہونے کے ناطے روزہ چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکی۔ ویسے بھی مجھے سارا دن ہوٹل میں ہی گزارنا ہوتا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرے گھر میں کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میں روزے سے ہوں۔ عید کے دن قریب آ رہے تھے اور منور ہوٹل سے چھٹیاں لے کر اپنے گاؤں جا چکا تھا۔ کام کا دباؤ بھی آج کل بہت زیادہ تھا اور اسی وجہ سے میری طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ ویسے بھی یہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا جب میں نے اس طرح روزے رکھے تھے۔ میری طبیعت کو دیکھتے ہوئے مجھے مینیجر نے زبردستی چھٹی دی اور مجھے لوٹ کر گھر آنا پڑا۔ گھر میں داخل ہوئی تو یہ قیامت میری منتظر تھی۔ میرا بھائی شراب کے نشے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، جا پہلے ہمارے لیے اپنے ہاتھوں سے شراب تیار کر، افطاری کا وقت ہونے والا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے روزے کی حالت میں اپنے بھائی اور اس کے دوستوں کے لیے گلاسوں میں شراب نکال دی۔ لیکن اس وقت میری جان نکل گئی جب میرے بھائی نے مجھے شراب پینے کا کہا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ میرے بھائی نے کبھی مجھ سے ایسی کوئی بات کہی ہو۔ میں نے غصے سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بدبودار چیز تم ہی پی سکتے ہو، میں نہیں۔ جیسے ہی میں واپسی کے لیے پلٹی تو میرے بھائی نے زور سے میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں ایک دم سے نیچے گر گئی تو اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا، پھر کہنے لگا، بدبخت، تو نے روزہ رکھا ہے؟ اپنے بھائی کے منہ سے یہ جملہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ اسے یہ بات کیسے پتہ چلی تھی؟ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے بھائی نے غصے میں میری الماری سے کتابیں نکال کر میرے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا کہ تو مجھ سے چھپ چھپ کر ہمارے ہی گھر میں غیر مذہب کو پروان چڑھا رہی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ میں شراب کے نشے میں اتنا اندھا ہوں کہ مجھے تیری بدلتی ہوئی حالت دکھائی نہیں دے رہی؟ یہ تو ہر وقت سر پر دوپٹہ اوڑھ کر رکھتی ہے، کیا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تو کیا کر رہی ہے؟ مجھے خود بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں سر سے پاؤں تک بدل چکی تھی اور بھائی کی نظروں میں یہ بات آ گئی تھی
میرے بھائی نے زبردستی شراب کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگایا تو میں نے شراب کا گلاس دور پھینک دیا اور بھائی سے منت کی کہ میرا روزہ ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کرے۔ میرے منہ سے میرا سچ سنتے ہی بھائی کو جلال آ گیا اور وہ مجھے گالیاں دیتے ہوئے اس نے مجھے اپنے شرابی دوستوں کے آگے پھینک دیا اور کہنے لگا، آج سے یہ میری کچھ نہیں لگتی، تم لوگ جو چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ بھائی کی بات سن کر میں کانپ گئی۔ میں بہت چینخی چلائی مگر میرے بھائی تو کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے روزہ رکھا تھا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، میں انسان تھی، مجھے اس بات کا حق حاصل ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنی مرضی سے اپنے لیے کسی دھرم کا کسی دین کا انتخاب کر سکوں، لیکن مجھ سے یہ حق چھین لیا گیا تھا اور میں اپنے بھائی کے نشے میں چور دوستوں کے حوالے ہو گئی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی اور میری عصمت تار تار ہو گئی تھی۔ وہ گھڑیاں میری زندگی میں تاریخی لمحات کی طرح تھیں۔ میری سگی ماں نے بھی مجھے نہیں بچایا تھا، اسے بھی میرے مسلمان ہونے پر مجھ سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں خوب رو رہی تھی، میں نے خدا کے آگے التجا کی تھی، میں اپنے اللہ سے انصاف چاہتی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا، میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں بند کمرے میں ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی تھی، وہ مجھے عبادت کرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ میری نوکری چھوٹ گئی تھی، گھر کے حالات خراب ہونے لگے تھے۔ بھائی کو نہ پہلے کام کی عادت تھی اور نہ ہی اب، اس کے پاس تو اب اپنے نشے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ پہلے بھائی میرے پیسوں سے اپنے دوستوں کو بھی شراب پلایا کرتا تھا تو اس کے دوست بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب بھائی کے پاس پیسے نہ رہے تو اس کے دوست بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں بند تھی کہ ایک دن مجھے ماں کی چیخنے کی آواز آئی۔ بھائی کو اچانک ہی کچھ ہو گیا تھا۔ اماں نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور بتایا کہ بھائی کو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں۔ میں فوراً بھائی کو لے کر قریبی ہسپتال گئی۔ بھائی اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے چیک کرنے کے بعد ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں دن رات رو رو کر خدا سے دعا مانگتی تھی اور جب انصاف کا وقت آیا تو میں لرز اٹھی تھی۔ میرا بھائی ایک خطرناک کینسر میں مبتلا ہو چکا تھا اور اس کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ شراب نوشی نے اس کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچایا تھا اور وہ جسمانی طور پر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ مجھے تو اپنے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے تھی کہ وہ میرے گھر والوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق دے اور ہدایت کا راستہ دے، لیکن میں تو بدلے کی دعا مانگ بیٹھی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ سے دعا مانگی کہ وہ میرے بھائی کو صحت یاب کر دے اور اسے بھی میری طرح دین کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ میرا بھائی بہت زیادہ بیمار تھا اور جب اسے ہوش آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ منور بھی اپنے گاؤں سے واپس آ گیا تھا، وہ بھی میرے بھائی سے ملنے کے لیے آیا تھا اور مجھے کہا کہ سورہ رحمان کا پانی پڑھ کر اپنے بھائی کو پلائیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے پینے سے میرے بھائی کو بہت سکون محسوس ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل کی حالت بدلنے لگی اور پھر ایک دن اس نے خود مجھے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے اپنے بھائی کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا دیا تھا۔ اسے ہدایت بھی مل گئی تھی کیونکہ میں نے اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگی تھی۔ ڈاکٹروں کے علاج اور سورہ رحمان کے پانی سے ایسا جادو کیا کہ میرے بھائی کا مرض کافی حد تک ٹھیک ہو گیا اور اسے ہسپتال سے چھٹی بھی مل گئی۔ میں نے دین کی تعلیمات سے اپنی ماں کے دل کو بھی بدل دیا تھا اور ہمارا گھر ایک مسلمان گھرانے میں بدل گیا تھا۔ میرے بھائی کے دوستوں نے روزے کی حالت میں جو مجھے تکلیف پہنچائی تھی، ان کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہوا۔ وہ تینوں ہی ایک کار حادثے میں بری طرح کچلے گئے تھے۔ شراب کے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے انہیں ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میرا بھائی کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ میرے دل میں دین کے لیے جو سچی محبت تھی، اس نے میری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیا تھا اور اس میں زیادہ تر ہاتھ منور کا بھی تھا۔ منور نے جو مجھے سہارا دیا تھا اور پھر مجھ سے شادی کر کے مجھے ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔ منور نے مجھے ایک بات سکھائی تھی کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے لیے انتقام کی نہیں بلکہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے تاکہ انہیں ہدایت کا راستہ مل جائے اور وہ بھی گمراہیوں کے اندھیروں سے نکل آئیں۔ میرے بھائی کا نیا نام احمد ہے اور منور نے میرا نام فاطمہ رکھا تھا اور میری ماں کا نیا نام مریم ہے۔ اب ہم سب 5 وقتی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ہدایت دے کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دی۔ اللہ حافظ۔